السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہیں گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ دنیا لاکھ بولے کہ ناممکن ہے، مگر آپ یقین رکھنا اللہ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ جس دن آپ کوئی دعا کریں اور وہ قبول ہو جائے تو اس دن اللہ جل شانہ سے اپنے لیے اور اپنے مسلمانوں کے لیے جنت مانگ لے۔ ہو سکتا ہے وہ دن آپ کے لیے قبولیت کا دن ہو۔ اے اللہ، میری عمر کا آخری حصہ سب سے بہتر، میرے آخری اعمال ہر عمل سے بہتر، اس دن کو تمام دنوں سے بہتر بنا دے جس دن میں تجھ سے ملوں۔ آمین۔ یا اللہ، سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ آمین۔ انسان کو اللہ جل شانہ بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا، جنتی و جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات ہمیں بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے کسی چیز کی نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ جل شانہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ بے شک اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ جل شانہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ جل شانہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ، سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ اے سارے خزانوں کے مالک، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے یا رب، مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا ہے، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ بہتر ہے باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی جائے، ہر بات کو محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت، اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ اکبر۔ استغفار، تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوع، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ سوال گھمنڈ کا نہیں، عزت کا ہے۔ کوئی لہجہ اگر بدل لے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان، اور آزمائش سے جتنا وہ مہربان ہے۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ سب سے زیادہ ناشکری اشرف المخلوقات، پانی برسا تو ناشکری، ٹھنڈ پڑی تو ناشکری، گرمی پڑی تو ناشکری، کسی کو اللہ جل شانہ نے عزت بخشی تو ناشکری۔ ایک بزرگ نے اس سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔
3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہوں گے، قرآن، نیک عمل، حسن اخلاق۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں، ہمارے حالات، ہمارے دینوں پر تیری مہربانی فرما، آمین ثم آمین۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ میں نہیں جانتی کون میرے حق میں بہتر ہے یا برا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب قادر ہے برے کو بہتر بتانے پر۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے دے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ۔ ظرف 2 چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نسب کا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکے، جہاں ان کا مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائیں گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا اور تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ جب رب کو آپ سے پیار ہوتا ہے نا تو وہ ان تمام لوگوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے جو آپ کے قابل نہیں۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تلاش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔